بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حلقہ ثالث کا سبق نمبر 38 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ثالثاً ان ما به امتیاز نصب ظرفیت سے لے کر الجملۃ التامۃ والجملۃ ناقصۃ تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس کا کلی عنوان گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی آج کا درس کا بیشتر حصہ گزشتہ درس کا تتمہ ہے۔ اس کے ذیل میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، مشہور کے نظریے کو ثابت کرنے کے مراحل کی بقایا تفصیل بیان کی جائے گی۔ یعنی گزشتہ 2 درسوں سے بحث یہ چل رہی تھی کہ معانی حروف کے بارے میں مشہور کے نظریے کو ثابت کرنے کے چند مراحل ہیں، ان مراحل میں سے بقایا کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2 ہے ہیئات جملہ کے بارے میں، یعنی حروف کی جب بحث مکمل ہوئی تو اس کے ساتھ ملتی جلتی بحث ہے جملے کی ہیئت، حروف کے لحاظ، یعنی حروف کی مانند ہے کہ اس کی بھی جس طریقے سے حروف کے لیے نسبت تھی، نسبی معنی تھی، عالی معنی تھی، اس طرح ان کے بھی یہی ہے یا جداگانہ کوئی اور نظریہ ہے، یہ بحث کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں ثالثاً، تیسرے مرحلے پر، یہ ہے یعنی دوسرے مرحلے کا تیسرا حصہ یا تیسرا نقطہ۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا طلاب کرام عزیز کہ نسبت کی اگر نوع واحد ہے، مثلا نسبت ظرفیت، اس کو آپ کثیر نہیں بنا سکتے جب تک نسبت ظرفیہ کے طرفین ذاتی آپس میں تغیر نہ رکھتے ہوں۔ جب تک ان کے تغیر کو آپ فرض نہیں کریں گے تب تک نوع واحد کی نسبت کے اندر آپ کثرت کو فرض نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں پھر اس کو اس دوسرے مرحلے کے بارے میں کچھ مقدمات چل رہے تھے، ان میں سے 2 کی تبیین ہو گئی تھی گزشتہ درس میں، اب تیسرے کی ہے کہ ان ما به امتیاز النسب الظرفیت المذکورۃ بعضها علی بعض انما هو اطرافها، بے شک جس چیز کے ذریعے سے نسب ظرفیہ جدا ہوتی ہیں، یعنی نسب کون سی ظرفیہ جن کا ذکر ہو گیا، جو ذکر کی گئی کہ وہ بعض کے ساتھ متصل ہیں، مثلا النار فی الموقد، الکتاب فی المکتبۃ وغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ ما بہل امتیاز، تمام نسب کے درمیان میں ان کے اطراف ہیں، یعنی اطراف نسبت فرض کریں نار اور موقد اور کتاب اور مکتبہ، ان کے ذریعے سے نسبت ظرفیہ قائم ہے اور انہی کے ذریعے سے نسب ظرفیہ کے اندر تمایز ہو رہا ہے۔ چونکہ نسب ظرفیہ تو بہت ساری ان کے درمیان مابہ الاشتراک اور مابہ الامتیاز ہونا چاہیے، تو مابہ الاشتراک کے بارے میں تو وہ گفتگو ہو گئی۔ اب فرماتے جو ان کے درمیان جس کے جدا ہو رہے ہیں نسبت ظرفیہ، وہ ان کے اطراف ہیں، یعنی اب النار فی الموقد میں یہاں پہ جو نسبت ظرفیہ ہے وہ کس لحاظ سے؟ نار اور موقد کے لحاظ سے، اور الکتاب فی المکتبۃ میں جو ظرفیت کی نسبت ہے وہ کتاب اور مکتبہ کے لحاظ سے، لہذا اطراف جدا ہو گئے تو نسب ظرفیہ بھی جدا ہو گئی۔ وکل نسبت متقومۃ ذاتاً بطرفہا، کہ ہر نسبت
ذاتی قوام رکھتی ہے طرفین کے ذریعے سے، یعنی انا فی مرتبۃ ذاتها لا يمكن تعقلها بصورت مستقلۃ عن طرفین، یعنی مرتبہ ذات نسبت میں، نسبت کو یعنی اگر ذاتن دیکھا جائے اطراف سے قطع نظر تو ممکن نہیں کہ اس نسبت کا تصور کیا جا سکے بطور مستقل طرفین سے ہٹ کے، یعنی النار جو گزشتہ مثال چل رہی ہے، نار سے ہٹ کے، موقع سے ہٹ کے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، کوئی چیز ہے ہی نہیں جو کہ اس کا قوام ان دونوں کے ذریعے، جب دونوں کو ہٹا رہے ہیں ہم، دونوں سے قطع نظر کر رہے ہیں تو باقی چیز کوئی بچتی نہیں۔ وَإِلَّا اگر ممکن ہوگا تو لم تکن نسبتاً وربتاً فی هذه المرتبہ، تو مرتبہ ذات میں نسبت نہیں ہوگی۔ اگر اس کو آپ ذات کے مرحلے میں آپ اس کو تعقل مستقل کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نسبت نہیں ہے، یا یہاں پہ یہ بھی طلاب کلام عزیز کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ انقلاب در ذات لازم آ رہا ہے جو کہ محالات میں سے ہے، یعنی جب آپ اس کو نسبت کہہ رہے ہیں تو یعنی مستقل نہیں، اور جب اس کو آپ تصور کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ذات کے مرحلے میں مستقلاً تصور کی جا سکتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نسبت نہیں ہے، یعنی ہونا یا نہ ہونا یہ اجتماع نقیزین ہے، یا ذات کے اندر تغیر آ رہا ہے، آپ کے اس تصور سے وہ نسبت نہیں رہی۔ وَلَهَذَا الْأَسَاسِ بنا پہ نعرف ان انتزاع الجامع بین نسب الظرفیت مثلا يتوقف على الغاء ما به الامتیاز بینها، ہم جان لیتے ہیں اس بنا پہ کہ جامع کو انتزاع کرنا، اخذ کرنا ان نسبتوں کے درمیان میں سے جو نسبت ظرفیہ ہیں، متعدد نسبت ظرفیہ ہیں، ان میں سے جامع کو انتزاع کرنا جو جامع تمام ان نسب ظرفیہ پر صدق آئے، فرماتے ہیں یہ جامع کا انتظار کرنا موقوف ہے اس بات پر کہ ان کے درمیان جو فروق ہیں، مابین امتیاز ہے، اس کو قطع نظر کیا جائے، اس کو ملغا کرا دیا جائے، اور وہ جہاں پہ فرق ہے ہر نسبت کا دوسری نسبت کے ساتھ، ہر نسبت کا تیسری نسبت کے ساتھ، وہ ہے وہ طرفان ہیں، مابین امتیاز وہ طرفان ہیں لکل نسبت، ہر نسبت کے لیے، جیسا مثال بار بار عرض کیا جا رہا، النار فی الموقد میں النار اور موقد، الکتاب فی المکتب میں کتاب اور مکتبہ، یہ ہیں، یعنی جامع تب انصاف کر سکتے ہیں جب طرفین سے آپ جو کہ ان کے مابہل افتراق ہے ان کو قطع نظر کریں، ان سے قطع نظر کریں، اور اگر ان سے آپ قطع نظر کر رہے ہیں تو نسبت باقی نہیں رہتی، جو کہ نسبت کا قوام ان کی طرف کے ذریعے سے ہے۔ ولما کان طرفن ولما کان طرفا کل نسبت مقومین لہا، اور جب یہ ہے کہ ہر نسبت کے دو طرف جو ہوتے ہیں وہ قوام دینے والے ہوتے ہیں لہا نسبت کو، یعنی نسبت ان کے بغیر بالکل قائم نہیں، وجود نہیں رکھتی، تو فما یحفظ من حیثیت بعد الغاء الاطراف، تو کون سی چیز حفاظت کرے گی اطراف کے الغاء کرنے کے بعد حیثیت نسبت کی، یعنی کون سی چیز ہوگی جو اس نسبت کو بچا کے رکھے اطراف کو ختم کرنے کے بعد، اطراف سے قطع نظر کرنے کے بعد۔ لا تتضمن المقومات الذاتیہ لتلک النسبت، یہ مقومات ذاتیہ جو اطراف نسبت ہے وہ ان نسبت کو کے لیے نہیں بن سکیں گے، نتیجے میں فلا تکون جامعا ذاتیا حقیقیا، نتیجے میں یہ مقومات ذاتی جامع ذاتی حقیقی نہیں بن سکتے، جامع ذاتی حقیقی تعریف گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے، اراضی کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے۔ وَهَذَا بُرْهَانٌ عَلَىٰ تَغَايُرِ الْمَاحِوِ الذَّاتِ بَيْنَ أَفْرَادِ النِّسَبِ ظرفیت، یہی دلیل ہے، برہان اس بات پر کہ ذاتی اور ماہیتی فرق ہے مصادی کے نسبت ظرفیہ کے درمیان میں۔ زید فی الدار، یہاں پہ بھی نسبت ظرفیہ، الکتاب فی المکتبۃ، یہ بھی نسبت ظرفیہ، النار فی المکتبۃ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں ذاتن تینوں نسبتیں ایک دوسرے بالکل جدا ہیں۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا جامع اراضی اسمی، اگرچہ ان کے درمیان میں جامع ایک ایسا ہو جو اراضی اسمی ہو، وہ نفس المفہوم نسبت ظرفیہ، یعنی خود نسبت جامع ان کے لیے کیا ہے، مفہومی ہے، کہ مفہوم نسبت ان تمام پر صدق کر رہا ہے،
لیکن ہر ایک میں سے ہر نسبت اپنی ذات و حقیقت کے اندر دوسری نسبت سے جدا ہے، دوسری تیسری سے جدا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تغایر رکھتے ہیں۔ المرحلۃ الثالثۃ، تیسرا مرحلہ ہے وعلی ضوء ما تقدم، شہید صدر فرماتے ہیں اس روشنی پر جو گزر گئی، وہ بات یعنی جو واضح ہوئے گزر گئی، اثبت المحققون، محققین علم اصول نے ثابت کیا کہ ان الحروف موضوعۃ بالوضع العام والموضوع له الخاص، کہ حروف کو وضع کیا گیا ہے وضع عام کے ساتھ اور موضوع الہ خاص۔ موضوع الہ یعنی طلاب کرام میں معنی، یعنی جن کے لیے حروف کو وضع کیا جا رہا ہے۔ وضع عام یعنی وہی عنوان کلی دے رہے ہیں آپ، مثلا ایک کلی عنوان کو تصور کر رہے ہیں، پھر اس کلی عنوان کے لیے افراد ہیں جو موضوع الہ ہیں، یعنی موضوع جزئی ہے جس کو ذاتاً تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آئینے اس کلی سے تصور کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، مثلا اس کی جو مثال مشہور و معروف دی جاتی ہے اسماء اجناس ہیں، مثلا ماں ہے، ماں لفظ ماں، یا سما ہے، نجم ہے، انسان حیوان ہے، یہ آئینہ ہیں ان تمام مصادیق کو دیکھنے کے لیے، ان تمام افراد کو دیکھنے کے لیے جن کے لیے یہ لفظ وضع کیے گئے ہیں، یعنی لہذا خاص ہوا لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتین بین النسب، کیونکہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ جامع ذاتی کو تصور نہیں کیا جا سکتا نسبتوں کے درمیان میں سے، یعنی تمام اتنی نسبت ظرفیہ جو ہیں یا غیر ظرفیہ ہوں نسبت، ان میں سے آپ جامع کو آپ نہیں بنا سکتے، جامع کو تصور نہیں کر سکتے، نہ جامع ذاتی نہ جامع عرضی، تاکہ لیوضع الحرف لہو، تاکہ حرف کو اس کے لیے وضع کیا جائے اس جامع کے لیے۔ تو فلا بد، جب ایسے یہ ممکن نہیں تو فلا بد من وضع الحرف لکل نسبت بالخصوص، تو ضروری ہے کہ حرف کو وضع کیا جائے ہر نسبت کے لیے خصوصی طور پہ۔ وہذا انما یتأتی باستحضار جامع عنوان اراضی مشیر، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب جامع کو آپ حاضر کریں، جامع عنوان جو عنوان بنے، عنوان اراضی جو مشیر ہو افراد کی جانب، تو فیکون وضع عام، یہ جامع جو کلی ہوگا اس کے وضع جو ہے وہ عام ہوگی، کلی ہوگی، والموضوع له خاص، جو افراد ہوں گے وہ اس کے خاص ہوں گے۔ اب شہید صدر فرماتے ولیس المراد بالخاص سے ہونا الجزئی، یہ جو خاص یہاں کہا گیا وضع عام موضوع له خاص، یہاں پہ جزئی مراد نہیں ہے، یعنی بے معنی کس طریقے سے ما لا يقبل الصدق الکثیر، وہ یعنی جزئی منطقی مراد نہیں کہ جو ایک سے زیادہ پر صدق نہ آتی ہو، نہیں، یہ مراد نہیں۔ کیوں؟ لأن نسبت کثیرا ما تقبل الصدق علی کثیرین بتبعیت کلیت طرف ہے، کیونکہ نسبت اکثر و بیشتر اس بات کو قبول کرتی ہے کہ وہ زیادہ پر صدق آ سکے، طرفین نسبت کی کلیت کی پیروی کرتے ہوئے، چونکہ وہ طرفین نسبت زیادہ ہیں۔ فرض کریں النار فی الموقد، نار و موقد، کتاب و مکتبہ، زید و دار، بل کون الحرف موضوعا، بلکہ حرف کو وضع کیا جاتا ہے لکل نسبت، ہر نسبت کے لیے وضع کیا جاتا ہے، لیکن کس لحاظ سے؟ بما لہا، یعنی اس لحاظ سے جو اس نسبت کے لیے خاصیت ہے، وہ کیا ہے؟ من خصوصیت طرفین، یعنی طرفین کی جو خاصیت ہے اس لحاظ سے، بس فجزئیت المعنی الحرفی جزئیت بلحاظ طرفین، بس معنی حرفی کا جزئی ہونا یہ خود ذات کے لحاظ سے جزئی نہیں ہے، بلکہ طرفین نسبت کے لحاظ سے جزئی ہے، جو کہ بار بار ملاحظہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، لا بلحاظ انطباق الخارج، اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ جزئی مصادیق کے خارجی پر صدق آ رہا ہو، اس لحاظ سے نہیں، بلکہ طرفین نسبت کو دیکھ کے اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم جزئی ہے۔ ایک مرحلہ مکمل ہوا۔ افن حیات الجمل، جمل جملے کی جمع ہے، ٹھیک ہے، حیات کی جمع ہے، مثلا حیات فعل ماضی ضرب، حیات فعل مضارع یضرب، ٹھیک،
اور اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ ان الحروف موضوعۃ لنسبت علی انحائها کذالک حیات الجمل، جس طرح حروف کو وضع کیا گیا ہے نسبت کے لیے، یعنی نسبت ہے ایسی جو قائم بے طرفین ہے، اس طرح کے جملوں کی جو حیت ہے وہ بھی جملوں کے ذریعے سے قائم ہے. غیر ان حیت الجملۃ الناقصۃ موضوعۃ لنسبت ناقصہ، لیکن فرق یہ ہے کہ جملے ناقص ہے جیسے العالم المفید، یہ صفت موصوف جملے ناقص ہے. جملے اچھا نسبت ناقص، مثلا جملے ناقص یعنی وہ جو اپنے اندر نسبت ناقصہ رکھتی ہو، یعنی جس پر یس سکوت والے نہ ہو. یہ اور ہے وحیت الجملۃ تامۃ، جملے تامہ کی حیت، جسے اسی کو آپ گیا العالم مفید یا المفید عالم، یہ یعنی مبتدا خبر، یہ اس کو جملے کے حیت تامہ کو وضع کیا موضوعۃ لنسبت تامۃ، نسبت تامہ کے لیے. نسبت تامہ کسے کہتے ہیں؟ یس سکوت والے، جس پر متکلم یا سامع کے لیے سکوت کرنا صحیح ہو. شیخ صرف فرماتے ہیں خالف فی ذلک السید الاستاذ، اس میں ہمارے استاد محقق خوئی نے اس بات میں مخالفت کی ہے جملے کے حیث بارے. وہ فرماتے ہیں چونکہ ذہب سید خوئی گئے کہ لان حیات الجملۃ الناقصۃ موضوعۃ، جملے ناقصہ کی حیث کو وضع کیا گیا لما ہوا مدلول دلالت تصدیقیت الاولی، اس چیز کے لیے جو مدلول ہے دلالت تصدیق اولا کا. تصدیقی اولا سے مراد سامع کے ذہن میں معنی کا خطور کرنا، جب لفظ کو سنے، مثلا لفظ لا ما کو سنتا ہے تو معنی لفظ ما اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، لقصد اختار المعنی، یعنی اس طرح کہ معنی کو سامع کے ذہن میں حاضر کرے، اس کو دلالت تصدیق اولا. یہ جملے ناقصہ کا مدلول. وان حیات الجملۃ تامۃ موضوع لما ہوا مدلول دلالت تصدیق ثانیت ہے، جبکہ جملے تامہ کو وضع کیا گیا ہے اس چیز کے لیے جو دلالت تصدیق ثانی کا مدلول ہے. دلالت تصدیق ثانی یعنی کلام اس بات دلالت کرے کہ متکلم ارادے جدی رکھتا ہے اس معنی کے لیے جس کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کا ارادہ ہے، یعنی اس کو ارادے جدیہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وقصد الحکایت فی الجملۃ الخبریت، یعنی جملے خبر کے اندر حکایت کا ارادہ ہو، اب طلب یا طلب کا ارادہ ہو، طلب پھر امر کی صورت میں ہو یا نہیں کی صورت میں یا استفہام کی صورت میں ہو. وجعل الحکم فی الجملۃ الانشائیہ، اور حکم کو قرار دیا جائے جملے انشائیہ کے اندر، وہاں اس طرح سے باقی انشاءات کے اندر. وقد بنا ذلک علی مسلکی، اس بات کی یعنی یہ جو فرق یعنی جملے تامہ اور جملے نسبت تامہ اور نسبت ناقصہ، یہ فرق محقق نے پیدا کی، یہ اس کی بنا انہوں نے رکھی اپنے مسلک پر. کس چیز میں؟ فی تفسیر الوضع بالتعہد الذی یقتضی ان تکون دلالت الوضعیۃ تصدیقیۃ. وہ یہ تھے وضع کی انہوں نے تفسیر کی ہے اس تعہد کے ذریعے سے جو تقاضا کرتی ہے، وہ جو تعہد تقاضا کرتا ہے کہ دلالت وضعیت تصدیقیہ ہے، مدلول وضعی و تصدیق کا ماتقت، اور مدلول وضعی جو ہے وہ بھی تصدیقی ہے. فرق نہیں، جس کی بات یہ گزرے گی. آخر میں شہید صدر اس مقام پر یعنی حیات جملہ کی بحث میں اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں. وہ صحیح ہو ما علیہ المشہور ہو، صحیح وہی نظریہ ہے، یعنی میری نظر میں وہی جو جس پر مشہور قائم ہے. وہ کیا ہے؟ من ان المدلول الوضعیہ تصوری دائما فی الکلمات الافرادیۃ، مدلول وضعی جو ہے وہ ہمیشہ تصوری ہے مفرد کلمات کے اندر، جبکہ وہاں پہ آپ نے ملاحظہ فرما محقق کھوئی یا جو بعض بزرگان تھے ان کی نظر میں مدلول تصدیقی تھا. والفی الجمل، اور جمل کے اندر بھی تصوری ہے. وان الجملۃ حتی التامۃ لا تدل بالوضع الا علی النسبۃ دلالۃ تصوریہ، جملہ یہاں چاہے جملے ناقصہ ہو یا تامہ ہو، یہ وضع کے لحاظ سے دلالت نہیں کرتے سوائے نسبت پر، لیکن دلالت تصوری کے لحاظ سے، دلالت تصدیقی کے لحاظ سے نہیں کرتے. اچھا تصدیقی کے لحاظ سے نہیں کرتے، پھر تصدیقی کے لحاظ سے تصدیقی ان کی دلالت کہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر وضع کے لحاظ سے ان کی دلالت تصوری ہے تو پھر یہ ان کی جو دلالت تصدیقی پائی جاتی ہے یعنی حکم لگایا جاتا ہے ان کے لیے، تو یہاں یہ کہاں سے سمجھ آتی ہے؟ فرماتے محمد دلالتان
تصدیقیتان فہما سیاقیتان ناشئتان من ظہور حال المتکلم. دو دلالت تصدیقیہ جو ہیں یہ آتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں حالات متکلم کے ظہور سے، یعنی متکلم کے جو حالات ہیں ان کا جدی ہونا، مقام ارادے میں ہونا، مقام بیان میں ہونا، یعنی اس کا جو حال متکلم ہے اس کے ظہور کو دیکھتے ہوئے اس کو تصدیق کر دیں گے، اس کے لیے دلالت تصدیقی ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.